جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو اس کے حدود اور قیود کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہی لوگ فائز المرام ہوں گے، کامیابیاں حاصل کرنے والے ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ کی خشیت اور تقوی کو کامیابی کی کلید قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، تم اگر سچے مومن ہو، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اطاعت کریں گے ان کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انعام کا ذکر کیا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو کیا انعام ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ہیں یہ دوست اور کتنے اچھے ہیں یہ رفیق اور رفقا۔ کس کے حصے میں آئیں گے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، مخلصانہ اطاعت، کلی زندگی میں اطاعت۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس اطاعت کے نتیجے میں یہ کامیابی۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ خشیت الہی، وَيَخْشَ اللَّهَ۔ خشیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یعنی اللہ کا خوف دلوں کے اندر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، دل کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رچ بس جائے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ظاہراً بھی اللہ کے حدود اور قیود کی پاسداری کرے گا، اور اسی پاسداری کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی تبدیلی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اور یہاں خشیت دل کی پرہیزگاری اور دل کے اندر خوف خدا اور جواب دہی کے احساس کے لیے خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور تقویٰ سے مراد علماء نے یہاں لکھا ہے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ پھر جو اللہ نے حدود اور قیود عمل کے لیے مقرر کی ہیں ان کی پاسداری کرنا، اللہ کی حدود کے مطابق عمل پیرا رہنا۔ تو یہ تقویٰ جو ہے، یہ پرہیزگاری جو ہے، یہ دل کا نور ہے، یہ نور ایمان ہے۔ ظاہر اور باطن ہر حال میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کے مسافروں زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ حاجیوں کے لیے زاد راہ لینے کے حکم میں آئی ہے کہ وہ زاد راہ ساتھ لے لیں، لیکن ایک دنیا کا مسافر جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے اس کا زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات اور فلاح کے لیے مجرد دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت بھی شرط لازم ہے، کامل اطاعت۔ اور ثانیاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محض اطاعت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس اطاعت کے ساتھ دل میں اللہ کی خشیت اور ظاہر میں تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے نکلنے کے لیے راستہ دے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔